بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد بہت سے قید ہوئے تھے، قیدیوں کو رکھا گیا تھا. اب وہ چاہتے تھے کہ یعنی اس زمانے میں رسول اللہ نے کہا کہ جس کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ تحفے ہیں اسلام کے لیے تو تحفہ دے کے، تو کہا کہ ہمارے پاس تحفے نہیں ہیں، ہم غریب ہیں. تو رسول اللہ نے ایک کنڈیشن رکھی، تم میں کتنے ایسے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، جو لکھ سکتے ہیں، جو پڑھ لکھ سکتے ہیں، وہ ایسا کرے ایک ایک مسلمان کو پڑھائی سکھا دے، لکھنا سکھا دے، اور آزاد ہے، وہ چلا جا سکتا ہے. یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے. بغیر اس کے جو ہے نا، رسول اللہ نے کہا کہ کوئی آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنا علم، تو کیا مولا نے کیا کہا تھا؟ مولا نے کیا کہا، اگر علم کسی غیر کے پاس بھی ملتا ہے تو حاصل کر لو، اس لیے کہ وہ ہماری میراث ہم ہی سے گیا ہوا. تو اس میں علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو نہ عمر کی قید ہے، نہ مرد یا عورت ہونے کی قید ہے. جس حالت میں جب بھی ہے علم حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی. تو بہرحال یہ چیزوں سے نکل کے اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. مولا کے لیے مولا اپنے علم کو پھیلانے کے لیے اتنا شوق تھا مولا کا کہ جب کوئی ان کے پاس آتا نہیں تھا علم حاصل کرنے کے لیے تو صحرا میں نکل اور وہاں پہ گڑھا کھود کے اپنے یعنی سر کو اس گڑھے کے اندر رکھ کے وہاں بولا کرتے. ایک دن کسی چاہنے والے صحابی نے دیکھ لیا تو کہا، مولا یہ آپ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ علی کے سینے میں جو ہے نا علم کے سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، اور یہ سمندر اتنا ٹھاٹے مار رہا ہے لیکن اس کا کوئی لینے والا نہیں. کاش میرے سے سوال کرنے والے ہوتے، کاش مجھ سے کوئی پوچھنے والے ہوتے تو میں ان کو علم بتاتا کہ علم کیا ہے. تو یہ چیز ہے. مولا کے پاس ابن عباس جو ہے نا ایک مرتبہ پہنچے، کہنے لگے مولا قرآن کی تفسیر بیان کی. مولا اتنے خوش ہو گئے اس لمحے کا. ابن عباس، اللہ تمہیں ان لوگوں میں شمار کرے جو علم کی تلاش کرتے ہیں. بتائیے. مولا نے اب اس کے بعد تفسیر بیان کرنی. عشاء کی نماز کے بعد جو تفسیر شروع ہوئی آدھی رات ہوگی. ابن عباس نے سوچا پتہ نہیں قرآن کی تفسیر کہاں تک پہنچی. اس کے بعد یہاں تک کہ صبح کی اذان کا وقت آ گیا، قریب تھا. کہ مولا کتنا قرآن ختم ہو. مولا نے کہا بس یہ سمجھو ابن عباس، ابھی میں نے شروع کیا ہے، ابھی بسم اللہ کے بے کی تفسیر نہیں ہوئی. بس مختصر یہ ہے، جتنا علم پوری کائنات میں ہے اگر اس کو سمیٹ دو تو قرآن بنتا ہے. قرآن کو سمیٹ دو تو سورہ یاسین بنتا ہے. سورہ یاسین کو سمیٹ دو تو سورہ حمد بنتا ہے. سورہ حمد کو سمیٹو تو بسم اللہ بنتا ہے. بسم اللہ کو سمیٹو تو بائے بسم اللہ بنتا ہے. پھر بائے بسم اللہ کو سمیٹ دو تو نقطہ بائے بسم اللہ بنے تو علی کہہ رہا ہے. کتنا مولا نے اس کے اوپر سٹریس کیا ہے، کتنا مولا نے. جب کسی کی شوق کی کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ ٹاپک چھیڑ دو. پھر دیکھیے آپ، اکثر ہوتا ہے کہ جیسے ایکس آرمی مین ہوتے ہیں، ان کو اپنے آرمی کے بارے میں، اپنے تجربات کے بارے میں بیان کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ان سے اگر چھیڑ دیا جائے تو اتنے خوش ہو جاتے ہیں. مولا کو شوق تھا علم پھیلانے کا، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا کہ کوئی ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ کھولا جائے. یہ موقع اگر ملا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا. تو ایسے کئی مثالیں مل دیں گی. یہاں تک کہ کسی نے پوچھا، مولا آپ سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے آپ فوراً جواب دیتے، آپ سوچتے بھی نہیں تھوڑی دیر کے لیے، فریکشنز آف سیکنڈ میں جیسے سوال ختم ہوتا ہے فوراً آپ کا جواب حاضر ہے. تو مولا نے کہا بتا میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ کہ مولا ہو تو 5 انگلیاں. سوچتا کیوں نہیں؟ کہا سوچنا کیا مولا، یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. کہ جس طریقے سے یہ ہاتھ تیرے سامنے ہے، پوری کائنات علی کے سامنے. لہٰذا ہر علم سے، کسی بھی پہلو سے، کسی بھی علم کے کسی بھی پہلو سے سوال کرو، علی فوراً جواب دیتے. تو مطلب کیا ہے، مولا کے پاس اتنا علم تھا، کوئی شاگرد مولا بنانا چاہتے تھے لیکن کوئی شاگرد مل نہیں رہتا. حتیٰ کہ ہاں ابھی مذاق اڑانے کے انٹینشن سے لوگ آتے تھے. رسول اللہ نے کہا کہ علی کے پاس بے پناہ علم ہے، پوچھ لو علی سے جو کچھ پوچھنا. پھر مولا کا یہ سوال کہ پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے ہوں، اس لیے کہ مجھے زمین کے یا راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے علی واقف ہے. تو آپ یہ سوچیں. تو اب اس وقت پہنچا بھی تو ایک شخص پہنچا کہ نا مولا آپ بتا سکتے ہیں میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ اب سوچئے، یعنی کسی عالم سے اس قسم کا سوال پوچھے تو وہ برا مان جاتا ہے. تو جائے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کہ علم کا شہر جو ہے نا رسول اللہ، اس کا دروازہ علی ہے. تو علی کے پاس آ کے اس طریقے سے بےہودہ سوال، تو مولا نے اس کی جہالت پہ مسکرا کے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ ٹھیک ہے میں بتا تو دوں گا لیکن گننے کی صلاحیت ہے تیرے میں کہ کتنے بال ہیں؟ اب وہ خاموش ہو گئے. تو کسی نے سوچا کہ علی کو ایسا سوال کر کے الجھا دیا جائے تاکہ وہ جواب کے لیے ان کو ٹائم لگ جائے اور نماز کا وقت آ جائے. تو ہم کہہ سکیں مولا اس وقت نماز کا وقت، لیکن مولا نے اس کا یعنی وہ بھی موقع نہیں دیا. کسی نے پوچھا یہ بتائیے ابھی نماز کا وقت ہے، تھوڑی دیر ہے، آگے سوال کرنے بیٹھ گئے. مولا آپ سے سوال لے کے آیا. کہا بسم اللہ. کیا پورا مکمل جواب چاہیے؟ کہاں بالکل، بتاؤ کیا سوال ہے. کہ یہ بتائیے کتنے جانور انڈے دیتے ہیں، کتنے جانور بچے دیتے ہیں. بہت مشہور
سوال ہے مولا سے جو کیا گیا. اب وہ سوچا آپ مولا جو ہے نا گنانا شروع کریں گے, فلاں جانور انڈے دیتا ہے, فلاں پرندہ انڈے دیتا ہے, فلاں, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر گنانا شروع کریں گے, فلاں جانور بچے دیتا ہے, فلاں جانور بچے دیتا ہے, تو نماز کا وقت آ جائے گا, ہم ٹوکیں گے مولا. مولا نے ایک جملے میں جواب دے دیا کہ جتنے جانور ہیں اس پہ غور کرو, جن کے کان باہر ہے وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے. تو علم جو ہے نا مولا کی پہچان ہی علم ہے. رسول اللہ نے کہا نا انا مدینۃ العلم والی بابا, میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. لوگ کوشش کیے, کوئی چھت بننے کی کوشش کیا, کوئی کھڑکی بننے کی, اچھا یہ بھی بھول گئے کہ شہر کی کوئی چھت نہیں ہوتی ہے. بہرحال تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا نے, حتیٰ کہ مولا حسن کہا کہ علی سخی تھے تو میں بھی سخی ہوں, میں بھی بہت چیزیں بانٹتا ہوں, لہٰذا جو جتنے بھی لوگ ہیں جا کے کہتے ہو کہ آج جو ہے نا معاویہ سخاوت دکھانے کے لیے آئے. تو اب یہ ہوا کہ لوگوں کو پتا چلا کہ آج دولت بٹنے والی ہے, سب کے سب لائن میں لگ گئے. اب لمبی, یہاں تک کہ مولا حسن کو پتا چلا. مولا حسن نے کہا کہ اگر یہ سخاوت دکھانے کی کوشش کرتا تو میں نہیں جاتا, لیکن اس نے کمپیئر کرنے کی کوشش کی کہ اگر علی سخی تھے تو میں بھی سخی ہوں, لہٰذا میرا جانا ضروری ہے, دفاع واجب ہے. اب امام حسن پہنچے, دوسرے دن امام حسن, اب لائن لگی ہوئی, پہلا دن بٹ چکا, دوسرا دن چالو ہو گیا. جیسے پتا چلا امام حسن آئے تو معاویہ نے کھڑے ہو کے عزت دی, کہا کہ آئیے یہاں پہ بیٹھی. کہا نہیں, میرے لیے یہ جگہ, ایک جگہ امام حسن نے پسند کی, وہاں بیٹھ گئے. دیکھیے امامت کا مزاج کیا ہو. بیٹھے مولا, بیٹھنے کے بعد اب کہا معاویہ جس کا جو دماغ ہوتا ہے ویسی سوچ, کہ آپ یہ سوچ کے آئے ہوں گے اب تک جو ہے نا کل سے اب تک میری دولت ختم ہوگی بڑھتے. کہا کہ کیوں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, میں اس لیے دیکھنے آیا تھا کہ تو کیسے دیتا ہے. کہ کیا مطلب کیسے دیتا ہوں؟ تو نے کہا اگر میرے بابا سخی تھے تو بھی سخی. کہ ہاں وہی تو دکھانا چاہتا. کہ تیرے میں میرے بابا میں بڑا فرق ہے. میرے بابا علم کو دیکھ کے دے, کس میں کتنا علم ہے, علم کے حساب سے دیتے, اور تو ایسی دے رہا ہے, جو بھی تیرے سامنے آ رہا ہے تو دے رہا ہے. اب معاویہ نے کہا کہ اب تک جتنا بانٹا گیا اس کو بلا, کون بانٹا ہے؟ آیا ایک شخص, کہ میں بانٹ رہا تھا. کہ کتنی دولت بڑھ گئی؟ کہ 5 لاکھ درہم. اس زمانے میں 5 لاکھ درہم بہت بڑی دولت پانی. کہ 5 لاکھ درہم میں نے بانٹ دیے. کہ اتنی ہی دولت لا کے امام حسن کے سامنے. امام حسن نے کہا کیوں؟ کہ نہیں, آپ نے کہا آپ کے بابا عقل دیکھ کے دیتے تھے, علم دیکھ کے دیتے تھے, میں بھی علم دیکھ کے دیتا ہوں. اب تک جو تھے وہ اور تھے, آپ اور ہے. یعنی یہ بھی جانتا تھا کہ یہ اور ہیں, امام اور ہوا کرتے. امام کی کا علم کیا ہوتا ہے. امام نے کہا کہ دیکھو میں تم سے دولت لینے نہیں آیا, میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تم کیسے بانٹتے ہو. کہ میں نے اب میں علم کے حساب سے بانٹوں گا, آپ کے پاس جو علم ہے اس حساب سے میں نے 5 لاکھ درہم آپ کے سامنے رکھے. مولا نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں. کہا لیکن آپ کو لے جانا پڑے گا. اب جب فورس کیا تو امام خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر تک گفتگو چلتی رہی, اس کے بعد اٹھے. جیسے مولا حسن اٹھے, معاویہ کا ایک غلام تھا, وہ دیکھ رہا تھا ساقی کوثر کا لال ہے, سامنے اتنی بڑی دولت پڑی ہوئی ہے, لہٰذا کچھ خدمت کر لوں تاکہ مجھے بھی کچھ مل جائے. دوڑ کے امام حسن کے جوتیوں کو سیدھا, جیسے جوتیوں کو سیدھا کیا, امام نے کہا یہ ساری کی ساری دولت تھے. معاویہ حیران ہو گیا, یہ کیا اتنی بڑی دولت آپ نے ایک چھوٹے سے کام کے لیے دے دی؟ کہ جس کو تو بڑی دولت سمجھتا ہے وہ ہم اپنی جوتی سیدھی کرنے والے کو دے دیتے, تو چاہنے والے کو کیا نہیں دیتے ہوں گے. تو یہ چیز ہے. تو یہ علم کا تعلق جو ہے نا, علم کا تعلق اللہ سے ہے, اور اللہ نے جس کو یہ علم دیا اسی کے پاس ہے. اور اس علم کی خیرات بڑھتے 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 آج ہمارے پاس آئی. تو یہ ہوا کہ ہم آرٹیفیشل ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے, اور یہ چیزیں ساری جو ہے نا آج یہ 5G ہوا, یہ ٹاورز ہوئے, یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ ریسرچ کی وجہ سے آئی. انسان جتنا ریسرچ کرتا گیا, اب ریسرچ کے لیے دیکھیں مولا کے اقوال پہ بھی بڑی ریسرچ ہو رہی. مولا نے کہا تھا نا مجھے حیرت ہے اس انسان پہ جو ہڈیوں سے سنتا ہے, گوشت سے بولتا ہے, چربی سے دیکھتا. تو ایک زمانے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا, آج سائنس نے ترقی کیا تو آج سائنس کو پتا ہے کہ واقعی ہڈیوں سے سنتا ہے, کیونکہ کان میں ایک ہڈی ہوتی ہے, وائبریٹ کرتی ہے, تو اس سے آواز کو گراسپ کرتا ہے ذہن. اسی طریقے سے یہ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اکثر لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ چربی کیسا دیکھتا ہے. ایک ڈاکٹر تھے اور وہ کارڈیالوجسٹ تھے, اور ان سے ایک مرتبہ ایسے باتوں میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا عباس علی خوئی صاحب یہ بتائیے, یہ جو مولانا نے کہا یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں ہے, جبکہ میں ڈاکٹر چربی سے دیکھتا ہے. چربی سے کہاں دیکھتا ہے؟ یہ جو آنکھ ہے یہ چربی ہی, خالی چربی نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ میٹیریل ہے, اس میں سیلز ہوتے ہیں, یہ سارے. وہ چونکہ ڈاکٹر تھے اور کافی پڑھے لکھے ڈاکٹر تھے, تو میں نے کہا دیکھیے جب آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا. تو کہا ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد ان کا ایک فون آیا رات کے وقت, رات کے 12 بجے. میں نے کہا خیریت ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کا فون؟ کہا کہ نہیں
وہ بات مجھے آج پتا چلی. کون سی بات؟ کا مولا نے جو کہا آج تک میں ریسرچ کرتا رہا, آج جا کے پتا چلی. کہا کیسے؟ کہ مولا نے کہا چربی سے دیکھتا ہے. کہاں؟ مولا نے کہا کہ چائنا نے ایک دوا جو ہے ریسرچ کر کے ایک دوا بنائی جس کا نام تھا ایسپرین. یہ کیا کرتی تھی؟ انسان کے اندر چربی گلاتی تھی اور ہاٹ کیک کی طرح بکنے لگی. اور جتنوں نے اس دوا کو استعمال کیا ان کی ویژن جانے لگی, ان کی آنکھیں کمزور ہوگی. اب اس کے بعد فوراً چائنا نے جتنے جگہ وہ دوا سپلائی کی تھی اس کو روک. اب اس کے اوپر ریسرچ ہوا کہ آخر اس سے آدمی اندھا کیسے ہوتا ہے. تو اب اس دوا کا کام تھا چربی گلانا. اب وہ چربی یہ دیکھ کے نہیں گلاتی تھی کہاں کی چربی, پوری جسم کی چربی گلاتی. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ آنکھ کے ڈلے کے پیچھے اللہ نے ایک چھوٹی سی چربی پیدا کی ہے جو نسوں کو پکڑے ہوئے. اگر وہ چربی نہ ہوتی تو نسیں کھل جاتی. اگر نسیں کھل جاتی تو پھر خون کا فلو اتنا زور سے آتا کہ آنکھ میں خون جم جاتا اور آدمی اندھا ہو جاتا. لہذا وہ چربی اس کو کنٹرول کرتی ہے. اسی چربی میں امپورٹنٹ رول ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ویژن ملتی ہے. تو جب مولا نے کہا تھا 1400 سال پہلے, آج ہمارے سمجھ میں آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ علم کی باتیں ہیں. مولا نے جتنی بھی چیزیں, آج جتنا ریسرچ بڑھتا جا رہا ہے مولا کی شخصیت سامنے آتی جا رہی ہے. یعنی جتنا ہم علم حاصل کریں گے اتنا اللہ بھی سمجھ میں آئے گا, اتنا مولا بھی سمجھ میں آئے گا. اسی لیے اسلام نے کہا علم حاصل کر, اسی لیے اس پہ بہت زیادہ زور دیا جانے لگا. اسی طریقے سے اب دیکھیے آج علم ترقی کرنے کے بعد یہ جو جی پی ایس کے میپ آ گئے. پہلے پتہ پوچھ کے جانا بڑا مشکل ہوتا تھا, اب جی پی ایس آ گیا. جی پی ایس کیا ہے؟ یہ گلوبل پوزیشن سسٹم. تو اب یہ جی پی ایس کے ذریعے سے ہم ایکوریٹ جگہ پہ, وہ لوگ لوکیشن بھیج دیتے ہیں جنہیں ہمیں بلانا ہے اور ہم ٹھیک اسی جگہ پہنچ جائیں. لیکن کیا یہ جی پی ایس پرندوں میں دیکھا گیا ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی جی پی ایس ہے, نہ ان کے پاس کوئی انٹرنیٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی یعنی ایسا کمیونیکیشن سسٹم ہے, کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود یہ ایکوریٹ پلیس پہ کیسے پہنچ؟ اب اس کے لیے تھوڑے سے انفارمیشنز میں نے گیدر کیے تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے سالمن مچھلی ہے. یہ ایک پرٹیکولر ٹیمپریچر والی دریا کا ایک جگہ ایسا بھی ہے, سمندر کا ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں کا ٹیمپریچر وہ انڈوں کے لیے بڑا سوٹ کرتا ہے. تو ہزاروں کلومیٹر تیر کے اسی جگہ جاتی ہے وہ انڈے دینے کے بعد پھر وہاں سے نکل جاتی ہے, نکل کے پھر واپس اپنے اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ اس کے لیے سوٹیبل ٹیمپریچر ہوتا ہے. لیکن یہ فاصلہ ہزاروں کلومیٹر کا. اب اس کے اوپر ریسرچ کیا گیا کہ اس کو کیسے پتا چلا. سمندر ایک کھلی جگہ ہے, اس میں اس کو کیسے پتا چلا ہے ٹھیک اسی جگہ جا کے انڈے دیتی ہے. پھر اس انڈے سے جو بچے نکلتے ہیں وہ اپنی ماں کو تلاش کرتے ہوئے پھر ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پھر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں. آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ سمندر کے اندر بھی میگنیٹک جو ہے نا فیلڈ ہے. یہ میگنیٹک فیلڈ سے کچھ سگنلز نکلتے رہتے جس کے سگنل کو یہ پک کر لیتی ہے اور یہ اسی حساب سے پہنچتی ہے, پھر انڈے دیتی ہے, پھر چلی جاتی ہے, پھر وہ بچے اسی سگنل کو پک کرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلے جاتے. تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی کو کہتے ہیں اینیمل انسٹنکٹ. وہ اللہ نے ان کے اندر فطرت, چاروں طرف کے ریڈیشن میں کہیں بھی گھومتا پھرتا ہے اور اس کے بعد جب واپس اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے دوڑ کے اسی میل کے اندر گھس جاتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا, چاہے کتنی بھی دور نکل گئی. اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کہ وہ اپنے قدموں کو گن, پھر سمت کا تعین سورج سے اور چاند سے یا ستاروں سے کرتا, پھر اس کے بعد واپس اسی جگہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ چیزوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لیا گیا. تو اس کے اندر کون سے وہ سینسارز اللہ نے لگائے ہیں, وہ سینسارز کے اوپر جو ہے نا ریسرچ ہوا. تو اب انسان جو ہے نا بہت آگے بڑھنے لگا. یہ جتنے راکٹس پیدا ہوئے, یہ نیوکلیر سسٹم پیدا کیا ہے انسان نے, یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ اللہ کی ہی مخلوق. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, گھومو سیرو فی الارض, گھومو. اس لیے کہ یا تو علم تجربے سے حاصل ہوتا ہے یا پھر پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. جو تجربے سے حاصل کرتے ہیں وہ انوینشنز کرتے ہیں, اپنے تجربوں کو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے سامنے لاتے ہیں. یہ ٹیلی فون کیسے آیا؟ تجربوں کی وجہ سے آیا. یہ جہاز کیسے اڑے؟ تجربوں کی وجہ سے. یہ راکٹ کیسے چلے؟ تجربوں کی وجہ سے. یہ ستاروں کے جو علوم انسان تک پہنچے تجربوں کی وجہ سے, ریسرچ کی وجہ. جتنا انسان ریسرچ کرتا ہے اتنا اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور, جی سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. جی بسم اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اسی طریقے سے جو ہے نا ایک بٹر فلائی ہوتی ہے جس کا نام ہے مونیک بٹر فلائی. یہ میکسیکو اور کینیڈا کے بیچ میں یعنی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے. تو ان کے لیے پتا چلے ان کے سروں میں جو ہے نا انٹینا لگے رہتے ہیں. وہ انٹینا ان کو بتاتا ہے کہ کدھر ان کو اڑنا ہے. یہ گروپ کے ساتھ چلتی ہے, بالکل ٹھیک اسی جگہ جاتی ہے جہاں ان کو پہنچنا ہے. ان کی خلقت ایک جگہ ہوتی ہے, پہنچتی دوسری جگہ ہے. اور کئی بٹر فلائی تو آپ جانتے ہیں کئی اسٹیجز سے گزر کے بعد بٹر فلائی بنتی ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا وہ انسٹنکٹ سسٹم ہے جو, یا وہ سینسار کہہ لیجئے, اس سینسار کے ذریعے سے. اسی طریقے سے ایک اور ہے پروور ایک پرندہ ہو جو آپ کے الاسکا سے جو ہے نا وولوو کے تک جاتا ہے. یہ کلومیٹر جو ہے نا اس کو اگر دیکھا جائے تو 4000 کلومیٹر.
4000 किलोमीटर कहीं भी जो है ना वो रुकता नहीं है। 88 घंटे 88 आवर्स उसको फ्लाई करना पड़ता है, और कहीं बीच में कोई ऑप्शन नहीं है रुकने का, क्योंकि बीच में पूरा समंदर ही समंदर। तो 4 दिन मुतवातिर, 4 रातें मुतवातिर वो उड़ता है 88 घंटे। अच्छा, 88 घंटे के चलने के लिए उसके पास जो ईंधन है, उसके पास जो पेट्रोल सिस्टम है या जो भी सिस्टम है, वो है उसकी चर्बी। और ये भी अजीब बात है, 88 घंटों के सफर करने के लिए जितनी चर्बी की जरूरत है उतनी चर्बी उसके पास नहीं होती। उसके पास यानी तकरीबन 88 ग्राम्स की चर्बी की जरूरत है, जबकि उसके अंदर 70 ग्राम चर्बी है। यानी उस हिसाब से देखो तो 800 किलोमीटर पहले वो थक के उसको समंदर में गिर के खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन उस चर्बी के इस्तेमाल को कम करे और फ्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए वो क्या करते हैं, ये आपस में मिलके वी शेप में उड़ते हैं, ताकि हवा का प्रेशर सीधा ना पड़े। जब हवा का प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो हवा की रगड़ से चर्बी ज्यादा गलती है, तो वो वी शेप में हो जाते हैं, फिर अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं। कुछ परिंदे उधर चल जाते हैं, कुछ इधर आ जाते हैं, कुछ आगे चल जाते हैं। ये मुसलसल ये सिस्टम है अल्लाह का बनाया हुआ, ऐसा सिस्टम है, इंसान हैरान रह जाता है कि ये इंस्टेंट कैसे उनमें पैदा हुआ। जो 18 ग्राम चर्बी उनको बनानी थी, यानी वो पैदा तो नहीं कर सकते थे, तो अब जो मौजूदा चर्बी को उसमें एक्सटेंशन करा दिया, यहां तक कि बिल्कुल ठीक अपनी मंजिल पे पहुंचने के बाद उनकी चर्बी खत्म हो जाती। फिर उस चर्बी को गेन करने के लिए वो कुछ दिनों वहां पे आराम करते ताकि चर्बी गेन होती रहे। तो ये सब क्या है, इसीलिए मौला कहते हैं गौर करो। कुरान कहता है फिक्र क्यों नहीं करते तुम, मखलूक पे फिक्र करो। हमने किस तरीके से आसमानों को पैदा किया, हमने किस तरीके से ये बादलों को पैदा किया, हमने किस तरीके से पानी को बरसाया है, कैसे हवा चलती है, कैसे बिजली कड़कती है, कैसे एक छोटा सा बीज जाके पौधा बनता है, फिर पौधा कैसे पेड़ बनता है। परवरदिगार आलम चाहता है कि इस्लाम में साइंटिस्ट पैदा हो, परवरदिगार आलम चाहता है कि इस्लाम में इंजीनियर्स पैदा हो, परवरदिगार आलम चाहता है कि इस्लाम में डॉक्टर्स पैदा हो। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हम यानी हमारे बच्चे इल्म की तरफ कम बढ़ते हैं, बिजनेस में लग गए, नौकरी में चले गए। नहीं, अल्लाह चाहता है कि रिसर्च करते जाए। तो बहरहाल आज का भी एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अजीम तोहफा है, वो ये कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं, मुंसाब इतने साल से इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ एक छोटा सा अमल है, लेकिन इतना जबरदस्त अमल है ये कि अगर कोई ये अमल कर ले और उसके बाद दुआ करे तो उसकी दुआ 100% कबूल होती ही होती है। हाँ, अगर किसी वजह से ना हुई तो उसमें अल्लाह की मसलहत और इसी इंसान की भलाई हो। वो क्या है, वो ये है कि यानी 2 रकात नमाज हाजत पढ़े सुबह की नमाज की तरह, और हाजत को दिमाग में रखें किस हाजत के लिए हम ये नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद सजदे में जाए, 3 मरतबा सलवात पढ़ेंगे और 7 मरतबा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ ऐसे पुकारे जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह हमें देख रहा है। या अरहमर राहिमीन, अगर हो सके तो बुलंद आवाज में। अगर ये छत पे अगर ये अमल किया जाए रात के वक्त, खासकर रात के 12 बजे या नमाज शब जो आप उठते हैं उस वक्त जो है ना, अगर ये अमल किया जाए तो बहुत ज्यादा मुजर्रिब है, बहुत तजुर्बा किया गया है और उलमा से है, अइम्मा ताहिरीन से है। 7 मरतबा हम कहेंगे या अरहमर राहिमीन, उसके बाद 3 मरतबा सलवात पढ़ेंगे, फिर हम जो दुआ करेंगे 100% इंशाअल्लाह वो दुआ जरूर कबूल होती है। अगर नहीं होती है तो उसमें हमारी ही भलाई होती है या अल्लाह की तरफ से कोई मसलहत होती है। तो ये आज का छोटा सा तोहफा। अब हम आगे बढ़ते हैं इल्म की। जी। आपने फरमाया कि नमाज सुबह से पहले या बाद में 2 रकात नमाज पढ़नी, ये क्लियर कर दीजिए। और दूसरे हम उस वक्त ये अमल करेंगे और नमाज हाजत नमाज सुबह की तरह पढ़ेंगे, ये यानी कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल जैसे नमाज सुबह पढ़ते हैं, फजर की जो नमाज पढ़ते हैं, इसका तरीका वही है बिल्कुल। यानी नियत करेंगे कि 2 रकात नमाज हाजत पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ मैं फुला हाजत के लिए, कुर्बतन इल्लल्लाह। 2 रकात नमाज यानी अलहम कोई भी सूरा पहली रकात में, और प्रेफरेबली अगर इन्ना अंज़लना कोई पढ़ता है तो बहुत अच्छा है, या इन्ना अतैना पढ़ ले। बहरहाल दूसरी रकात में एक अलम कुल अल्लाह, फिर कुनूत, फिर तशहुद या रुकू सुजूद तशहुद सलाम। तो बिल्कुल सुबह की नमाज की तरह जो है ना इंसान पढ़ रहा है, और उसके बाद सजदे में जाए, अपनी पूरी तवज्जो, फोकसिंग जरूरी है। अक्सर क्या होता है हम फोकस नहीं करते, जिस इबादत के लिए हम बैठे हैं, मसलन कुरान पढ़ रहे हैं तो मीनिंग पे फोकस करना चाहिए, दुआ पढ़ रहे हैं तो उसकी मीनिंग पे फोकस करना चाहिए, फिर कैफियत बदल जाती है इंसान की। तो पूरा फोकस अल्लाह की तरफ रखे और अपनी हाजत को जहन में रखे, या अरहमर राहिमीन, आराम के साथ, जल्दबाजी ना करें। 7 मरतबा पढ़ना है, फिर 3 मरतबा सलवात शुरू में, 3 मरतबा सलवात आखिर में, फिर जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो पूरी होगी।
اگر زیر آسمان نہ جا سکے تو اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو بآواز بلند پڑھنے کا بھی تاکید کی گئی ہے. ایسے اندر ویسے تو کچھ نہ بھی کہے انسان, تو اللہ جانتا ہے ہماری حاجت کیا ہے, لیکن کہنا اسے پسند آتا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے سورہ الحمد نماز میں ہم بآواز بلند پڑھتے ہیں, دوسرا سورہ بآواز بلند پڑھتے ہیں, یعنی ظہر اثر کو چھوڑ کے دیگر نمازوں میں, جیسے پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں جو ہے نا تاکید ہے کہ آواز کے ساتھ پڑھے, تو اس میں زیادہ, کیونکہ آواز کے ساتھ پڑھنے میں ایک چیز اور سائنٹیفکلی جب ہم آواز نکالتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے. اگر دھیمی طریقے سے اندر ہی اندر ہم پڑھتے ہیں تو دماغ اس کے اوپر فوکس نہیں کر پاتا ہے. تو دماغ جب آواز نکلتی ہے تو ایک فنکشن ہوتا ہے, باڈی کا ایک فنکشن ہے, جیسے بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے تو فوراً دماغ کے اندر جو نیورونز ہوتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, تو اس میں فوکسنگ ملتی ہے. تو یہ چیز ہے.